السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام پر ہمیں غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی یہ عظیم کام ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والوں کی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے پر 5 قسمیں کھائی، یعنی 5 قسمیں کھا کر کے اللہ رب العزت نے یقین دلایا قیامت کے ہونے پر، قیامت کے واقع ہونے پر، قیامت آ کر کے رہے گی۔ اور جن چیزوں کی قسم کھائی، یعنی فرشتوں کی قسم کھائی ابتدائی 3 آیتوں میں، والنازعات غرقا، قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والوں کی، یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے جسم میں ڈوب کر کے روح نکالتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ روح کا نکالنا یعنی موت، موت کا واقع ہونا، زندگی کا ہونا یعنی روح کا جسم سے مل جانا، یہ زندگی ہے۔ اور روح کے ہونے سے ہی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو روح نیک لوگوں کی اور بد لوگوں کی، گنہگاروں کی روح نکلنے کی کیفیت الگ الگ ہے، جس کے تعلق سے انشاءاللہ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ لوگوں نے ہر چیز پر اختلاف کیا، لیکن موت پر کسی نے اختلاف نہیں کر سکا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا ٹیسٹ، موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو۔ یعنی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، ان ساری مخلوق کو اس وقت سے گزرنا ہے جو موت کا وقت ہے۔ یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے جس وقت ہماری موت آئے گی، یعنی روح جسم سے نکلے گی۔ اب ہماری زندگی گزارنے کے اوپر ہے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارا ہے کہ روح اس انداز میں نکلی۔ اور دونوں کی روح کو لینے کے لیے الگ الگ انداز سے فرشتے آئیں گے۔ پہلا انداز جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، والنازعات غرقا، قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والوں، یعنی یہ ایسا شخص ہے جس کے پاس فرشتے آئے ہیں اور یہ مرنا نہیں چاہ رہا، یعنی روح نہیں نکلنا چاہ رہی جسم سے، کیونکہ اسے خبر دی جا چکی ہے فرشتے کے ذریعے سے کہ تو اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے رب کے غضب کی طرف چل، اپنے رب کے غصے کی طرف چل۔ تو یہ اپنے جسم میں چھپنے لگے گا، اور جب یہ چھپنے لگے گا تو فرشتے ڈوب کر کے، اور یہ ڈوبنے کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو گویا کہ اس کی رگوں سے، اس کے ناخنوں سے اور اس کے روئے روئے سے وہ روح کو کھینچے گا۔ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ روح کے ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور سینس سب سے زیادہ اسکن میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جہاں جہاں پر بھی سینس ہے، نسوں کے اندر، رگوں کے اندر، خون کے دوران میں، ناخن میں، چمڑوں میں یعنی اسکن میں، اور اس کے روئے روئے اور بال بال میں، یعنی ایک ایک جگہ سے روح کو کھینچا جائے گا۔ یہ بہت سخت تکلیف ہے۔ اس کے تعلق سے آگے میں کچھ حدیثیں آپ کو بیان کروں گا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے والناشطات نشطا، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی۔ اب یہ بھی فرشتے ہیں جو ایسے لوگوں کے اوپر آئے ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش کے حق کو ادا کیا، اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کیا،
اللہ رب العزت نے جو انہیں مہلت دی تھی اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، ناجائز فائدہ نہیں۔ اللہ کی رضا میں انہوں نے وقت گزارا، تو ان کی جب روح نکالنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ناشتا نشتا، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی، تو ان کی روح آسانی سے نکلی۔ والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی قسم۔ تیزی سے تیرنے والے یہ بھی فرشتے ہیں جو تیر کر کے، یعنی ہوا میں تیر کر کے، اسپیس میں تیر کر کے، آگ میں تیر کر کے، پانی میں تیرنا، ان کے لیے سب ایک جیسا ہے۔ تو کوئی شخص ہوا میں ہو، زمین میں ہو، یا پانی میں ڈوب گیا ہو، یا آگ میں ہو، یہ ہر جگہ تیر کر کے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے روح قبض کر لیتے ہیں جب اس شخص کی موت کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور موت کا وقت اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی بیماری اور کوئی ہتھیار اور کوئی زہر کسی کو مار نہیں سکتا، اور جب وقت ہو چکا تو پھر کسی ہیلے حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کوئی شخص پانی میں ہو، آگ میں ہو، اسپیس میں ہو، زمین کے اوپر ہو، یہ تیرنے والے فرشتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے لیے سب آسان ہے، سب ایک جیسا ہے فرشتوں کے لیے۔ تو یہاں پہ تیسری آیت میں فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی قسم۔ ان تین آیتوں میں ان فرشتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا جو فرشتے روح نکالتے ہیں، اور روح کا نکالنا یعنی موت کا واقع ہونا، اور موت ہم سب کے گھات میں ہے، یعنی ہر قدم ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، ہر قدم، ہر دن، ہر لمحہ ہم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اور شیطان نے ایسا ہمیں غافل کر دیا، اس دنیا کی چمک دھمک نے ہمیں اتنا غافل کر دیا کہ ہم اپنی حقیقت سے، اپنے سفر سے ہی ہمیں غافل کر دی، جبکہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز، لذتوں کو، یہی لذت ہے نا ہمیں دنیا کی، دولت کی، عزت کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، اور بھی جو چیزیں ہیں یعنی دنیا کی لذت، تو لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، حکم ہے یہ۔ اور اسلام کا کوئی بھی حکم دنیا اور آخرت کے فائدے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ موت کی تیاری بھی کرتا ہے، اور جو موت کی تیاری سے رہتا ہے وہ ہلکا رہتا ہے، وہ ٹینشن فری رہتا ہے، وہ بہت زیادہ چیزوں کو پھیلا کر کے نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کے لیے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کی توبہ کرتے رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسے اب جانا ہے رب کے پاس، اس کا قرض ہے، کسی کا حق ہے، وہ ہر کسی کے حق کو ادا کرتے رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ موت بڑھاپے کو دیکھ کر کے نہیں آتی، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ کوئی بیماری اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو موت کو واقع کر دے، موت کو تو اللہ رب العزت کا حکم ہی واقع کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حکم دیا کہ لذتوں کو مٹا دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 4258 اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ نے ایک اور حدیث لے کر کے آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں افضل کون ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے۔ یہ انصاری صحابی رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ افضل ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ افضل وہ جو خوبصورت ہے، افضل وہ جو دولت مند ہے، افضل وہ جو ڈگریوں والا ہے یا فلاح ہے فلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ افضل کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے یعنی جس کے دین پر عمل اچھا ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ جو متقی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تم میں بہتر وہ جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، اور تقوی رکھنے والا یعنی جو دین پر عمل کرنے والا ہے، جس کا دین بہتر ہے۔ تو یہاں فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، یعنی جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہے، اور کیریکٹر کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق، ایمان اور عمل صالح کے مطابق۔ آگے پھر انصاری صحابی نے ایک اور سوال کیا اور عرض کیا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند ہم کس کو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھے طریقے سے تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہی عقل مندی ہے کہ جو 50,000 سال ہمیں حساب و کتاب دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جو اس کو بھول کر کے زندگی جیے اور یوں سمجھ لے کہ مجھے دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، اس کی بلڈنگیں ایسی بن رہی ہیں، اس کے گھر اور اس کے کپڑے ایسے بن رہے ہیں اور اس کا رہن سہن ایسا ہو رہا ہے اس کا کہ وہ دنیا میں ہی رہے گا، اسے مرنا نہیں ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ اور اچانک اس کی روح کھینچی گئی، اس کی موت آئی تو اسے بس وہی 2 گز کفن ملے گا اور ایک چھوٹا سا جگہ زمین کا جہاں پہ اس اندھیرے کے اندر اس کو ڈال کر کے آ جائیں گے۔ کیا یہ شخص عقل مند ہے کہ اس نے کچھ بھی تیاری نہیں کیا مرنے کے بعد کی اس سفر کی جس کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت زار و قطار رو رہے ہیں موت کے وقت؟ صحابہ نے آ کے گھیر لیا اور کہا کہ ابو ہریرہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ ایک لمبا سفر ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مر رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک لمبے سفر کے لیے میں نکل رہا ہوں اور ذات راہ بہت کم ہے۔ میری شام ایک ایسی ٹیلے پر ہوئی ہے، ایسی اونچائی پر ہوئی ہے کہ جس کے آگے جنت ہے یا جہنم ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے اولو العزم صحابہ اور ان کا یہ حال ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو موت کے پہلے موت کی تیاری کر لے، سفر کے پہلے سفر کا سامان اکٹھا کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی موت کی تیاری کرتا ہے۔ یاد کرنے سے مراد کہ موت کی تیاری کرے۔ اور موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ کہ جو قرض ہے اس کی ادائیگی کی جائے، جس کے حق ہے، بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، اس کو حق اس کا دے دیا جائے۔ کسی کو اگر تکلیف پہنچائیں تو اس سے معافی تلافی کر لی جائے۔ جو گناہ ہیں ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ ذرا غور کریں، جب ہم حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا، جیسے ہماری پوری ویڈیو بنی ہو پوری زندگی کی، ہفتوں کی، مہینوں کی، سالوں کی، اور ہمارے سامنے اسے چالو کر دیا جائے کہ فلاں دن تم نے یہ کیا تھا، غصے میں آ کر یہ گالیاں بکی تھی، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ کیا ہم اپنے آپ کا سامنا کر پائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو فیس کر پائیں گے؟ اگر ہمارے سامنے ہمارے ہی نام اعمال کی اگر فلم اسٹارٹ کر دی جائے، شروع کر دی جائے، تو عقل مندی یہ ہے کہ اس دنیا میں اس عمل کو دھو دے اپنے توبہ کر کے، کہ حشر کے میدان میں وہ گناہ نظر ہی نہ آئے کسی کو، اللہ انہیں ڈھانک لے۔ اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ڈھک جائے گا۔ اور آخرت کی تیاری کہ نیک عمل کو اکٹھا کر لیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ تو یہ ہے موت کو جو یاد کرتا ہے وہ موت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ عقل مند کون اور بہتر کون کے تعلق سے وہ ابن ماجہ کی حدیث تھی، حدیث نمبر 4259 یہ تیسری حدیث کہ موت کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں یا کیسے اس کا تصور ہمارے ذہن کے اندر تازہ ہو سکتا ہے۔ تو کبھی کبھار ہم قبرستان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جانا یہ چیز آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 977 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1054 اس میں ایک حکمت ہم سمجھ لیں کہ قبرستان جانے کا حکم کیوں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ موت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں۔ ایسی قبرستان جائیں جو ویران نظر آئے، اور ہاسپٹلز جائیں جہاں پہ لوگ زندگی اور موت کے بیچ میں تیر رہے ہیں، ایسی جگہ میں جائیں۔ جب یہ موت آتی ہے اور ہم سب کو آنا ہے تو اس کی تکلیف کے تعلق سے اور اس کے حق کے تعلق سے سورہ قاف آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ قاف آیت نمبر 19، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ تو موت کی سختی آ کر کے رہے گی اور یہ حق ہے۔ موت کی سختی کے تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاگنی یعنی موت کے وقت کی جو تکلیف ہے، روح نکلنے کی جو تکلیف ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6510 تو یہ تکلیف سب کو ہونا ہے، لیکن مومنوں کو بہت کم ہوتی ہے، اور خاص کر کے شہداء کو تو بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جیسے شہداء کے تعلق سے ترمذی اور ابن ماجہ نے ایک حدیث لائے ہیں کہ شہید کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف چیٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ چیٹی جب کاٹ لیتی ہے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے، شہداء کو صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شہداء میں شمار فرمائے، ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1668 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2802۔ دیکھیے موت کا جو وقت ہے اسی وقت میں آنا ہے، لیکن بہتر موت وہ ہوگی کہ ہماری شہادت کی موت ہو۔ اور موت کے چند وقت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی آپ کو لکھاؤں گا کہ ایسی اگر موت کسی کی آتی ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے۔
جیسے جو جمعہ کے دن موت آئے، یا ایسی موت آئے کہ جس سے انسان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہو، یا ایسی اور بھی کچھ علامتیں ہیں جو اچھی موت کی علامت ہوتی ہے۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ کے سلام پیش کرتے ہیں، مومن شخص کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک موت کی کنڈیشن ہے یا موت کی علامت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 32، نیک اور متقی لوگوں کی روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی ان کو سلامتی اللہ رب العزت کی طرف سے دی جاتی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے، جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ تو جس روز اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گی روح تو نیک لوگوں کو اللہ رب العزت سلام کہے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 44۔ اب کچھ ایسے لوگ جو گنہگار ہیں ان کی موت کا تذکرہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کے طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی وہی جاکنی کا جب اس کا وقت آتا ہے، تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت یعنی فرشتے موت کے، تو موت کا فرشتہ اس کے سرانے آ کر کے بیٹھ جاتا۔ اور تصور کریں ہم سب کے پاس ایک دن ہمارے سرانے پہ آ کر کے فرشتے نے بیٹھنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر پاک ہوں گے تو پاک روحوں کے پاس فرشتہ آئے گا، جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل۔ اے پاکیزہ جان، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا گناہوں سے پاک کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا ہے؟ ابھی وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس سے بھی معافی مانگ کر کے اسے بھی پاک کر لیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک یہ فرشتہ ہمارے سرانے آ کر کے نہیں بیٹھ، یعنی موت کے وقت آ جانے کے پہلے تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ وقت ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے سچی اور خالص توبہ کر لیں۔ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے ہٹ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بتائی ہوئی پاکیزہ زندگی کے اوپر آ جائیں۔ تو یہ فرشتہ آ کر کے اس سے کہتا ہے، اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل۔ چنانچہ وہ اس کے طرف نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو وضو کا ڈول ہوتا ہے، وضو کا بدنہ ہوتا ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں اور اس کے منہ سے پانی نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں ان کی روح فوراً نکل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بشارت سن لی، فرشتے نے اسے بشارت سنایا ہے کہ اے پاکیزہ روح، نکل اپنے رب کی طرف۔ تو وہ خوش ہو جاتا کہ اچھا میرا استقبال کیا جا رہا ہے اور میں نیکوکاروں میں سے ہوں، اور وہ فوراً اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے، ملاقات کے شوق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ فوراً اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہے ہم تیار؟ اور جب کافر یعنی انکار کرنے والے سے، اور جب کافر شخص یعنی انکار کرنے والا شخص، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صفت رکھنے والا شخص یعنی نافرمان اللہ رب العزت کا، اللہ کے حکم پر کفر کرنے والا، نبی کے حکم کا کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، اور اس کی جب آخرت کے طرف وہ متوجہ ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا ہے، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف چل۔ تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ پورے ہوش ٹھکانے تو آ چکے ہوتے ہیں کہ فرشتے نے اب جکڑ لیا، اب واپس لوٹنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جس کی روح نکلتی ہے یا موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کیسے حیران ہو کر کے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اور اگر وہ کچھ بول سکتا ہوتا ہے تو یہی بولتا ہے، وہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یعنی مجھے وقت دلا دو، تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے۔ کیونکہ اسے حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اتنے سالوں سے لوگ بولتے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے انبیاء بولتے چلے آ رہے ہیں، آسمانی کتابوں میں جو خبر دی چلی آ رہی ہے اور وہ حقیقت ہو گئی وہ خبر، تو اب تو روح کو نکالنے کے لیے کوئی آ چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف چل، اپنے پالنہار کی طرف، اپنے خالق مالک اور مدبر کی طرف چل۔ اب تو وہ ساری باتیں سچ ہو گئی، تو وہ اپنی روح کو اپنے جسم میں چھپاتا ہے مگر نکلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو جو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، تو ڈوب کر کے نکالنے والے فرشتے اسے ڈوبتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے نکالتے ہیں، یعنی اس کے گوشت سے، اس کے ناخون سے، اس کی اسکن سے، چمڑے سے
اس کے روح سے اور ایک ایک چیز سے پھر روح کو کھینچا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ عذاب کے ڈر سے وہ چھپ جاتا ہے، اس کا جسم کے اندر روح چھپتی ہے تو وہ اسے اس طرح کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی روح کو اس طرح کھینچ کر کے نکالتے ہیں جیسے بھیگے ہوئے اون میں سے گرم سلاخ کو کھینچا جاتا ہے۔ بھیگا ہوا اون ہو اور کبھی گرم سلاخ کو اس میں سے کھینچ کر کے آپ دیکھیے کہ وہ اون کے جو روئے ہیں اس کو کیسے جلاتے ہوئے اور کھینچتے ہوئے اس کو نکالتی ہے۔ تو ایسی ایک ایک روئے سے انسان کی روح نکلتی ہے اور وہ چیختا اور چلاتا ہوا رہتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو نکال کر کے اس کے رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت تھی، مسند احمد حدیث نمبر 18561، صحیح حدیث ہے 18561۔ اب جب اس کو جیسی وہاں سے وہ کھینچتا ہے وہ فرشتہ، ایک دوسرا فرشتہ دور سے دیکھتا ہوتا ہے، جیسی یہ روح نکالنے والا فرشتہ الگ ہے اور اس روح کو لے کے جانے والے فرشتے الگ ہیں، تو وہ بھی اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر نیک شخص ہے تو جنت کا لباس یعنی جنت کا کفن اس کے لیے لے کر کے آتے ہیں، اور بدبخت ہے تو ٹاٹ کا کفن اس کے لیے آتا ہے اور اس میں اس کو لپیٹ کر کے اور ایسی بدبو اس کے اندر سے نکلتی ہے اور اسے لے کر کے اوپر چڑھتے ہیں، اور یہ بدبخت شخص کے تعلق سے فرشتے راستے میں پوچھتے ہیں یہ کون بدبخت روح ہے، کہ والد کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، باپ کو بھی بے عزت کیا جا رہا ہے کیونکہ باپ کے پاس یہ امانت تھا، ہمیں جو اولاد دی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ہماری تربیت، ان کی تربیت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا قودها الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ تو ہم نے اپنی اولاد کے کھانے پینے کا تو خوب انتظام کیا، ان کے رہنے سہنے کا خوب انتظام کیا، لیکن تربیت کا کچھ نہیں کیا۔ اب یہ بدبخت روح نکل رہی ہے اور تمہیں بھی ملامت اور تمہاری اولاد کو بھی ملامت۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ ہم سب کو اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی اولاد کو بہتر بنا دے تاکہ ان کی جب روح نکلے تو ہمارے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے کہ یہ کون نیک بخت شخص ہے، اور اس کو جب لے کر جایا جائے گا تو اس کو جنت کا جو کفن ہوگا اس میں لپیٹیں گے اور اس میں سے ایک ایسی خوشبو نکلے گی جو خوشبو پورے علاقے کو، پورے معاشرے کو جو ہے معطر کر دے گی، اور جب اس کو فرشتے اوپر لے کر کے جائیں گے تو دوسرے فرشتے پوچھیں گے یہ کون نیک بخت ہے، کون، تو اس کے والد کے نام کے ساتھ اسے پکارا جائے گا اور پہلا آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا اور پھر یہ اس کو مرحبا خوش آمدید کہی جائے گی، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کہے گا کہ اسے علیین میں درج کر دو اور پھر اسے اس کی واپس جگہ میں پہنچا دو، اور پھر فرشتہ لا کر کے اسے قبر میں پہنچا دے گا، اور پھر دوسرے فرشتے آ رہے ہیں، تیسرے فرشتے آ رہے ہیں ان سے سوال و جواب کرنے کے لیے۔ اور قبر کے اندر جس طرح ہم سوتے ہیں اور پھر صبح جاگ جاتے، کون سلاتا ہے، یہ نیند دیتا کون ہے اور پھر کون اٹھا دیتا ہے، وہ ہے اللہ۔ تو وہ اللہ موت دے گا اور موت کے بعد پھر اٹھائے گا، اور پھر فرشتہ اس سے پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ۔ دین کے تعلق سے پوچھے گا تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وہ کون ہے جو تمہارے بیچ میں آئے، یعنی تمہارے نبی کون ہے، تو وہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بدبخت ہے یہ پہلے آسمان تک پہنچا، پہلے آسمان کا بھی دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اس کو اونچائیاں نصیب نہیں ہوں، اور پہلے ہی آسمان سے اس کو دھکے دے کر کے نیچے گرایا جائے گا، اور یہ 7ویں زمین کے نیچے سجین میں اس کو درج کیا جائے گا۔ اسے کہاں درج کیا گیا، علیین میں 7ویں آسمان کے اوپر، اور اسے سجین میں 7 زمین کے نیچے اسے درج کیا جائے گا، اور پھر اس کو قبر کے پاس پہنچایا جائے گا۔ اور قبر کسے کہتے ہیں، قبر رکنے کا ٹھکانہ، جو جہاں پر رکا ہے وہ اس کی قبر ہے۔ کوئی فضاؤں میں ہو سکتا ہے جل کر کے، کوئی کسی جانور کے پیٹ کے اندر ہو سکتا ہے، تو جو جہاں ہے وہ اس کی قبر ہے، کوئی مٹی کے اندر ہو سکتا ہے، وہ جہاں ہے اس کی قبر۔ تو اللہ رب العزت قادر ہے اسے پھر سے زندہ کرنے میں، کہ دنیا کی آنکھوں سے وہ اوجھل ہے، دنیا کو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ رب العزت اس سے سوال کرے گا، فرشتے اس سے سوال کریں گے۔ جیسے ہم جب نیند میں ہوتے ہیں تو ہم کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہماری روح کو اگر کوئی خواب دکھایا جا رہا ہے تو اس کا ڈر کیسا محسوس کرتے ہیں، بعض دفعہ مار بھی محسوس کرتا ہے انسان، خواب کے اندر ڈر محسوس کرتا ہے۔ یہ سب دنیا میں اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارا جسم ویسے ہی ہے تو کیا ہوا، یا تمہارا جسم ڈسٹرائے ختم ہو چکا ہے تو کیا ہوا، اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بغیر آنکھ کے وہ خواب دکھاتا ہے، انسان سویا ہوا ہے لیکن وہ خواب دکھاتا ہے، انسان یہیں پر ہے لیکن اسے وہ بامبے اور یورپ اور امریکہ میں پہنچاتا ہے، انسان کے ہاتھ پہ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن اسے مار کا اور ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے پھر سے اٹھا کر کے اور پھر اس کا سوال و جواب ہوگا۔ تو بدبخت ہائے افسوس کہے گا کہ میں دنیا میں تو آیا لیکن میں اپنے رب کو نہیں جان پایا،
دین کیا تھا، میرے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہائے افسوس، میں نے اپنی ہی منمانی زندگی گزارا اور سب کچھ پہچانا لیکن اپنے نبی کو نہیں پہچان سکا۔ تو یہ تھا موت، جس کے تعلق سے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ یہ فرشتے ہوں گے جو اللہ رب العزت کے تیرنے والے فرشتے اور ڈوب کر کے روح نکالنے والے فرشتے اور آسانی سے روح نکالنے والے فرشتے، یہ سارے فرشتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ تدبیر تو اللہ ہی رب العزت کرتا ہے، لیکن اپنے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ فرشتے پھر اس کام کو کرتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں کھائی اللہ رب العزت نے، کس چیز کے لیے؟ ابھی تک قسم کھائی گئی، اب یہ جواب قسم سنی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی یہ زمین جس دن کانپے گی۔ کیوں تمہاری روحوں کو قبض کیا گیا؟ کیوں انہیں اسٹور کیا گیا؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہمیں موت کیوں دی جا رہی؟ ان روحوں کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کیوں اسٹور کیا جا رہا ہے؟ کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ اس دن کے واسطے کہ وہ قیامت قائم ہوگی اور ان ساری روحوں کو پھر سے جسم دے کر کے، زندگی دے کر کے انہیں پھر لایا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس حساب و کتاب کے لیے تمہیں اکٹھا کیا گیا ہے، تمہاری روحوں کو کھینچا گیا ہے اور تمہاری روحوں کو علیین میں یا سجین میں رکھا گیا ہے، یعنی برزخی زندگی میں تم ہو۔ اور اب کانپنے والی جب کانپے گی، یعنی زمین جب کانپ اٹھے گی، پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آسمان جب لپیٹ لیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، اور سمندر جب چلائے جائیں گے، آگ لگا دی جائے گی، اور 9 ماہ کی گابن اونٹنی چھوڑ دی جائے گی، اور ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلاتے بچے کو، اور حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ اس دن کے لیے تمہیں اسٹور کیا گیا، اس دن کے لیے تمہیں اکٹھا کیا گیا کہ جو بھی تم نے عمل کیا، انسانیت کے اوپر ظلم کیا، اللہ کا حق اور اللہ کی مخلوق کے حق کو تم نے مارا ہے، اس کے حساب و کتاب کے لیے تمہیں اکٹھا کیا ہے۔ تم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی جیے ہو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی جیے ہو، تمہیں انعام اور اکرام دینے کے لیے اکٹھا کیا گیا۔ تم نے بغیر خالق کائنات کو دیکھے اسے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا۔ تم نے اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں بنایا، خالق کائنات کے دین کو بنایا تھا۔ تمہاری نفس بلاتے رہی لیکن تم نے وہی کیا جو خالق کائنات چاہتا۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہر کسی کو تم نے داؤ پر لگایا، اپنی دولت کو، شہرت کو، رشتہ داری کو، عزت کو، سب کچھ تم نے قربان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال نہیں کیا، قربان نہیں کیا۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے لوگوں کے تانے کھائے، لوگوں کی جھڑکیاں کھائی، لوگوں کی رشتہ داریوں کو ٹوٹنا تم نے گوارا کیا، لیکن رسول اللہ کی نافرمانی کو گوارا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہیں اس چیز کا انعام دیا جائے گا، اس لیے اسٹور کیا گیا، اس لیے روکا گیا تھا تمہاری روحوں کو، اس لیے تمہاری روح کو علیین میں اور سجین میں رکھا گیا۔ اس کانپنے والی جب کانپ اٹھے گی، یعنی زمین جب کانپ جائے گی اللہ رب العزت کے حکم سے، نفخہ اولا ہوگا، یعنی پہلی جب سور پھونکی جائے گی اور یہ سارے کے سارے انسان نکلیں گے، اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یعنی یہاں پر جواب قسم، پہلے قسم کھائی اللہ نے، اب جواب قسم۔ کیوں؟ کس چیز کی قسم کھائی؟ کس چیز کا یقین دلانے کے لیے خالق کائنات نے قسم کھایا؟ آیت نمبر 7، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی پھر قیامت اور پھر اس کی ہولناکی اور اس کے بعد پھر دوسرا نفخہ، دوسری سور۔ آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، یعنی جو زمین اور آسمان کے اندر سب مر جائیں گے، لیکن کچھ بچیں گے جسے اللہ رب العزت چاہے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ جسے چاہے گا، جو فرشتے ہوں گے وغیرہ۔ پھر اس میں سے دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، مطلب پھر دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، دوسرا جب نفخہ ہوگا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، تو جو دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ قبروں سے نکلیں گے اور اچانک دیکھیں گے، اور وہ ہولناک منظر اور خالق کائنات کے دربار میں سب کے سب حاضر ہو رہے ہیں، جس کا ذکر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 8 کے اندر، اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے، اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ حشر کا میدان ہے اور ہم سب کی حاضری وہاں پر ہو رہی ہے، کیسی گھبراہٹ ہوگی کہ لوگ نکل تو رہے ہیں آس پاس سے، لیکن کوئی کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی غم خواری کرنے کو تیار نہیں، کوئی اندھا بن کر کے نکل رہا ہے، کوئی اپنے اعمال کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے نکل رہا ہے، کوئی کالک پتی ہوئی ہے اور وہ نکل رہا ہے، سب ہولناک چہرہ، نیلی آنکھیں ہیں، چہرہ ایسا ہے جیسے کہ نشے میں ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا چہرہ ہوگا جیسے نشے میں، جبکہ وہ نشے میں نہ ہوگا، ایسی حالت میں وہ نکل رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اپنے رب کی طرف۔ تو اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے،
یہ انجام سے مجرم لوگوں کے جو دل دھڑکتے ہیں نا، دل کس کے دھڑکتے ہیں؟ جو مجرم ہوتا ہے، کیونکہ جرم کیا ہے اس نے، اب وہ پکڑا گیا تو اب وہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے. اور ہمارا جرم ہم خود سوچ لیں کہ کون کون سے جرم ایسے جو نہیں کیے. اللہ مجھے اور ہم سب کو، اللہ کائنات ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے. ہم ڈرتے ہیں خالق تیرے سامنے حاضر ہونے سے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 103، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی. یعنی یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. سبحان اللہ، یہ کتنے قیمتی لوگ. ایک چیز مجھے یاد آئی، ایمان خوف کی ضد ہے. جس دل میں ایمان ہوتا ہے خوف نہیں ہوتا. ہاں بشری تقاضے کے طور پر دنیاوی اعتبار سے کچھ ہو جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن حشر کے میدان میں اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت اسے سکینت اس کے اوپر نازل کرتا ہے، ملائکہ نازل کرتا ہے اور اسے اطمینان اور سکھ دیتا ہے اللہ رب العزت. تو یہ جو مومن ہیں جو حشر کے میدان میں حاضر ہونے والے ہیں، ان کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا سورہ انبیاء آیت نمبر 103 کے اندر. انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی. سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی گھبراہٹ خالق کائنات بتا رہا ہے، یہ سب سے بڑی گھبراہٹ ہے جو حشر کے میدان کی گھبراہٹ. ایسا ہولناک منظر ہوگا، لیکن وہ نیک بخت لوگ، انہیں وہ سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی. گھبراہٹ تو ہوگی لیکن غمگین نہیں کرے گی. اور انہیں آگے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے. مطلب ان کا وہاں پر بھی استقبال ہو رہا ہے، حشر کے میدان میں لے کے جانے کے لیے ان کے پاس فرشتے آ رہے ہیں. یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا. تو انہیں یاد دلایا جائے گا کہ ہاں اس کا وعدہ تمہیں کیا گیا تھا اور تم نے وعدے کو سچا جانا. اپنے خالق کے وعدے کو تم نے سچا جانا، اپنے نبی کے وعدے کو تم نے سچا جانا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں حاضر ہونا ہے، اور اس کی حاضری کے لیے تم نے تیاری دنیا میں کی تھی. ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے، ان کا استقبال کیا جائے. لیکن یہ جو بدبخت لوگ ہیں، یہ نظریں جھکائے ہوئے خالق کے سامنے حاضر ہونے والے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. اور کافر کہیں گے، اب دنیا میں جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آخرت کے تعلق سے ان کا کیا تصور ہے، اور ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارا آخرت کے تعلق سے کیا تصور ہے. تو جو منافق ہے یا جو کافر ہے ان کا آخرت کے تعلق سے کیا تصور ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے وہ کافر کہیں گے کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے. مطلب یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کے پھر اٹھائے جائیں گے، یہ تو بہت دور کی گوٹی لے کر کے آیا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مذاق اڑا رہے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم سوکھ کر کے گل کر کے سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اور پھر سے پیدائش، یہ تو بہت دور کی بات. ایک مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈی لے کر کے آتا ہے اور اس ہڈی کو باریک کرتا ہے اور باریک کر کے اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اب ہم پیدا کیے جائیں گے، کیا اس کے بعد پیدا کیے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعید سنائی کہ ہاں تو پیدا کیا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں اتنی سخت وعید کیوں سنائی؟ کیونکہ تو نے آخرت کا انکار کیا، تو نے خالق کائنات کی بات کا انکار کیا، تو نے اس کے وعدے کا انکار کیا، تو نے سارے انبیاء کی خبر کا تو نے انکار کیا، ساری وحیوں کا تو نے انکار کیا. تو یہ ان کا قول ہے کہ کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے. مطلب ہم جب مر جائیں گے اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر سے پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے. یہی تو ہمارے شیطان نے کہیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں ڈال دیا کہ جو کچھ زندگی ہے بس دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کا ہی عیش آرام ہے، جتنا کر سکتے ہو کر لو، جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو، بہت کم وقت ملا ہے، اب اتنا کم وقت ہے اور جتنا کر سکتے ہو لوٹ لو، عزت کو کہیں سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو، عیاشی کرنے کی کہیں سے بھی کوشش کرو، بہت کم وقت بچا ہے کیونکہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی انہیں تصور نہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بیٹھی ہوئی ہے بات کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر سے زندہ ہوں گے. یہ بہت دور کی بات ہے. آج جو ہے اسے جی لو، آج جو ہے اسے جی لو. کیا یہ عقل مند شخص ہے؟ آیت نمبر 11، کیا جب ہم گل کر کے سڑ گل جائیں گے، مطلب جب ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، ناخرہ کہا گیا، تو جب ہماری ہڈیوں بوسیدہ یعنی وہ برکے برکے ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے؟ قالوا تلکا، کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو خسارے والی بات ہے، اس وقت کا لوٹنا تو خسارے والی بات، مطلب بہت اسے نہ ہونے والی چیز سمجھ رہے ہیں. جیسے سورہ قاف آیت نمبر 3، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ واپس لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے. سورہ جمعہ میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو نقل کیا کہ مشرکین مکہ کس طریقے سے مذاق اڑایا کرتے تھے آخرت کے دن کا، اور حشر کے میدان میں بھی انہیں فرشتے اسی طریقے سے یاد دلائیں کہ ہمارے نبی گئے تھے اور اللہ کا کلام گیا تھا، وہی گئی تھی، اور تم نے کیسے مذاق اڑایا تھا آج کے دن کا، دیکھ لو وہ دن آ گیا. سورہ صافات آیت نمبر 16 اور 17، سورہ صافات آیت نمبر 16 17، کیا جب ہم مر گئے
اور مٹی اور ہڈی ہو چکے تو کیا واقعی ہم ضرور اکٹھا کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اکٹھا کیے جائیں گے؟ ایسا مذاق اڑا کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا، تو لے آؤ نا آج زندہ کر کے ہمارے باپ دادا کو، نکالو ہمارے باپ دادا کو قبر سے۔ اس طریقے کا مذاق اڑایا کر، اور یہ سارے انبیاءوں کے ساتھ ہوا، لیکن وہ خوش قسمت تھے جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی، اور وہ اور زیادہ خوش قسمت کہ انہوں نے اس ایمان کی قدر کر لی۔ یہ بہت قیمتی چیز اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے، ایمان، ہم اس کی قدر کر لیں، ہم اس کی قدر کر لیں، اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 13، چنانچہ وہ قیامت تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک یاد دہانی ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی، تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے، مطلب ایک ایسی ڈانٹ ہوگی، ایک ایسی آواز ہوگی کہ سب کے سب ایک دم اس قبر سے نکل کر کے میدان محشر میں حاضر ہو جائے۔ مطلب ان سارے انسانوں کو اکٹھا پیدا کر دینا بھی اللہ رب العزت کے لیے اتنا آسان کہ ان سب کو اکٹھا کر کے اور اپنی بارگاہ میں اللہ حاضر۔ سورہ قاف آیت نمبر 41 سے 44 تک۔ اور کان لگا کر سن لو، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور کان لگا کر سن لو، جس دن پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا، مطلب ہم سب قبروں میں ہیں یا حشر کے میدان میں، اس میدان کے اندر دفن ہے، اور ایک پکارنے، کان لگا کے سن لو، ایک پکارنے والا جب پکارے گا تو جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے تو یہ نکلنے کا دن ہے، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان سے پھٹے گی، یقیناً ہم ہی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، مطلب جیسی زمین پھٹے گی اور یہ انسان زمین کے اندر سے نکلے گا تو وہ تیز دوڑنے والا ہوگا۔ یہ ایسا اکٹھا کرنا ہے جو ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا اکٹھا کرنا ہے کہ ہمارے لیے نہایت آسان ہے، یہ سارے انسان۔ اور اس کے پہلے بھی اللہ رب العزت میں اپنی قدرتوں کی نشانیاں بتا کر کے آسمان کو، سورج کو، زمین کو، پانی کو اور ایسی کئی چیزوں کو بتا کر کے اللہ نے یقین دلایا کہ جو ایسی چیزوں کو بنانے پر قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ بنانے پر قادر نہیں؟ سورہ قمر آیت نمبر 6 سے 8، اس آیت کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 14، تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہاں تک قیامت کا یقین اللہ رب العزت نے دلایا قسم کھا کر کے، اور قیامت کا کچھ منظر بتایا کہ کس طریقے سے تم زمین میں سے نکالے جانے۔ آیت نمبر 15، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے، حدیث پہنچی ہے؟ حدیث عربی لینگویج کے حساب سے دیکھیں تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خبر پہنچی ہے، کوئی بات پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے مقدس وادی طوا میں اسے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر کی طرف لوٹ رہے تھے تو راستے میں طوا وادی تھی، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ دکھائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آگ کو لینے کے لیے اور راہبر سے راستہ پوچھنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے خطاب کیا، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات پہنچی ہے کہ جب وہ مقدس وادی طوا میں پہنچ گئے تھے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ بہت غور سے سماعت فرمائیں کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، کیونکہ یہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کی طرف پہنچایا جا رہا ہے، اور آپ کو اور مجھے بھی جو غیر ایمان والے ہیں ان تک پہنچائے۔ تو پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو ہمیں کس طریقے سے خطاب کرنا ہے، کس طریقے سے بات کرنا ہے، اور اس کا کیا جواب ہوگا، یہ ساری چیزیں یہاں پر آئیں گی۔ تو فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اور کیا سرکشی کی؟ اس نے شرک کیا، اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی اللہ کا حق بھی مخلوق کو دیا، یعنی اپنے آپ کو اس نے رب کہا، اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ نے کہا جاؤ، اور دوسری جگہ بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کی طرف، اس نے ظلم کیا ہے، تو یہاں پر فرمایا کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ پھر اسے کہو کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ اب یہاں پہ میں اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچوں کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر کہو کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت، یعنی اس بات کی کوئی جستجو، شوق، رغبت جس کو کہتے ہیں، ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ رغبت نہ ہو کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، برائیوں سے پاک ہو جائے؟ کتنا پیارا سوال۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے کہو کہ کیا تجھے اس بات کی رغبت ہے، اس بات کا شعور ہے، اس بات کی سوچ ہے، اس بات کی جستجو ہے کہ تو پاک ہو جائے، جو گناہ کیا ہے تو نے اس سے تو پاک ہو جائے، رب کی بارگاہ میں تو پاک ہو کر کے حاضر ہو۔ تو آپ اور میں کیا کہیں گے کہ ہاں ہمیں اس بات کی رغبت ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، بتاؤ کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، کیسے پاک ہوں گے ہم، کیسے ہم تزکیہ کہا گیا نا، تزکیہ کریں۔ تزکیہ مطلب ہوتا ہے کہ برائی کا نکالنا اور اچھائی کا داخل کرنا، کہ اس سے کہو کہ کیا تو تزکیہ کرنا چاہتا ہے،
تو ایک دائی کی فکر کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مدعو کا تزکیہ کرے، اس کے اندر سے برائی نکالے اور اچھائی داخل کرے، اس کو گناہوں سے دھوئے، اس کو برائیوں سے، اس کے اندر سے برائیوں کو نکالے۔ اس فکر کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام آئے کہ موسیٰ جاؤ اس سے کہو کہ کیا تو فکر کرتا ہے کہ تیرے سے برائیاں دور ہو جائے، تجھے پاک کر دیا جائے، تیرا تزکیہ کر دیا جائے۔ آیت نمبر 19 وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، سبحان اللہ، اور میں تیرے رب کے طرف سے تیری رہنمائی کروں کہ تو ڈر جائے۔ اب اس کو عربی میں وَأَهْدِيَكَ کہ میں ہدایت کروں، رہبری کروں، راستہ بتاؤں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کے طرف، وَتَخْشَىٰ کہ تو ڈر جائے، تیرے اندر خشیت آ جائے، اور میں تیرے رب کے طرف تیری رہنمائی کروں۔ تو رب کی طرف رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ رب کی معرفت کرا دوں، تو رب کی پہچان کر لے، تیرے اندر رب کی توحید آ جائے، تو رب کو جان لے اپنے، اور جب تو رب کو جان لے گا تو تیرے اندر کیا جائے گا؟ فتخشا، کہ تیرے اندر ڈر آ جائے، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو جتنا زیادہ جانے گا اس کے اندر اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی خشیت آئے، ڈر آئے۔ ایک اور آیت سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 28 انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ کہ اللہ کے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں، یعنی علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ جو علم والا ہے، علم والا یعنی جو اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا کہ وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا رزاق ہے، اور کیسی اس کی پکڑ سخت ہے، اور کیسا وہ عذاب دینے والا ہے، کیسا وہ پکڑ کرنے والا ہے، تو اس کی خشیت انسان کے اندر آئی۔ تو کیا کہا کہ میں تیرا تزکیہ کروں، اور تزکیہ کیسے کروں؟ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، تیرے رب کی معرفت کراؤں، تیرے رب کی پہچان کراؤں، فتخشا، اور تو اس سے ڈر جائے، تیرے اندر اس کی خشیت آ جائے۔ کتنی پیاری بات، سبحان اللہ۔ آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان آیتوں کے اوپر بعد میں بھی غور کریں، ابھی وقت کم ہے، آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 20 چنانچہ اس موسیٰ نے اسے بڑی نشانیاں دکھائی، یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے معجزے دیے انبیاء کو، اور ہمیں بھی یقین دلانے کے لیے معجزہ دیا قرآن مقدس۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر کوئی اس کے سامنے عاجز ہے یہ کہنے پر کہ یہ واقعی ساری کائنات کے خالق اور مالک کا ہے۔ تو چنانچہ اسے موسیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، ید بیضا اور جو ہے لاٹھی کا سانپ بننا وغیرہ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ آیت نمبر 21 اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، یعنی حق کو دیکھ لینے کے، جھٹلانا کس کو کہتے ہیں؟ جھٹلانا یعنی کسی چیز کو جاننا اور پھر اس کا انکار کرنا، یہ ہوتا ہے جھٹلانا۔ علم نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، تو وہ جان گیا تھا لیکن اس کو پھر اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا۔ سچ کو جان لینے کے بعد اس کا انکار کرنا یہ جھٹلانا۔ تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، بغاوت کی، نافرمانی کی، پھر وہ پلٹا اور کوشش کرتا ہوا پلٹا، یعنی فساد کرتا ہوا پلٹا۔ ثم ادبر یسعی، تو اس نے دبر دکھائی، پیٹھ دکھائی، اور پھر بغاوت کرتے ہوئے اس نے پیٹھ دکھائی۔ پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا، یعنی جمع کروایا پورے مصر میں سے جادوگروں کو جہاں تک اس کی سلطنت تھی، اور سب کو اکٹھا کروا کر کے، اور پھر اس نے ان جادوگروں کو جمع کیا اور اعلان کیا۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ فقال، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ بے شک میں رب ہوں، اور کیسا رب ہوں؟ اعلی، بڑا رب۔ بغاوت کس بنیاد پر اس نے کہا کہ میں رب ہوں؟ دیکھیے اس کی عقل، یہ مصر کا بادشاہ تھا، اس بنیاد پہ اس نے کہا۔ دریائے نیل اس کے محل کے کنارے سے نکلتی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو رب کہہ دی۔ اسے پتہ ہی نہیں رب کیا ہو، یہ دنیا جانتے ہی نہیں کیسی ہے اور کتنی بڑی اور کتنی مخلوق ہے۔ اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے رب کا مطلب؟ خالق، پیدا کرنے والا۔ ایک کنکر کے دانے کو پوری دنیا مل کر کے پیدا نہیں کر سکتی۔ کیڑے مکوڑوں کی بات تو بہت دور کی ہے، انسان اور جانوروں کی بات تو بہت دور کی ہے، ایک ریت کا کنکر نہیں پیدا کر سکتی پوری دنیا۔ ایک مکھی اللہ نے کہا، اور مکھی تمہارے سامنے سے جو لے کر کے چلے جائے تم اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ یہ اس نے اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکا، اور کہتا کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں بڑا۔ یہ اس کی شرکسی تھی، جبکہ یہ سب جانتا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، آخرت میں ہوگا، کیونکہ فیصلے کا دن ہوگا، اور اللہ رب العزت جب فیصلہ کرے گا، حکم جاری کرے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم ہے، اس کے بعد عذاب ہے اور جنت ہے۔ تو یہ آیت ان کے لیے دلیل ہے، اور ایسی بے شمار آیتیں اور بے شمار احادیث ملے گی آپ کو جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب، جس کی جیسی جرم ہوگا اس کے مطابق۔ تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت میں اور دنیا کے عذاب میں۔ تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اسے پکڑ لیا اور آخرت میں بھی وہ باقی ہے۔ آج کلاس کی آخر آیت، آیت نمبر 26، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے
جو ڈرتے ہیں، بے شک اس کے لیے عبرت ہے جو اللہ رب العزت کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یخشا، اللہ رب العزت نے آخر میں کہا ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا، تو جو اللہ رب العزت کی خشیت رکھتے ہیں، اور خشیت کون رکھے گا؟ جو اللہ کے تعلق سے علم رکھے گا، جو اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اللہ کی پہچان حاصل کرے گا، اللہ رب العزت کو جانے گا، اور جو جتنا زیادہ جانے گا وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو یہ جو عبرتیں ہیں قرآن کے اندر، ان قرآن کے اندر کی عبرتیں کسے فائدہ دیتی ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی خشیت رکھ، جو اللہ کی پہچان، جو جتنا زیادہ تقوی، جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت کو جاننے والا ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنوں میں قرآن مقدس کی معرفت، تیری ذات کی، تیری صفات کی ہمیں معرفت کرا دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی خشیت رکھنے والا، اے اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی تو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ آخرت پر یقین کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ موت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور آپ کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔